ایک مالدار شخص نے ایک اللہ کے ولی کو کھانے کی دعوت دی اور ولی اللہ کی زیارت کرنے سینکڑوں جو لوگ تھے زیارت کرنے کو پہنچ گئے، اور ولی اللہ نے محفل میں داخل ہوتے ہی مالدار شخص کو کہا کہ ایک توا اور چولہا لے کر آؤ، اور چولہے کے اوپر توا رکھ دیا، اور جب توا جلنا شروع ہو گیا تو آپ توے پر کھڑے ہو گئے اور نیچے اتر کر کہا ساری محفل باری باری توے پر کھڑی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مالدار شخص نے کھانے کی دعوت دی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مالدار شخص سے کہا میری یہ 3 شرطیں مانو گے تو میں پھر تمہاری محفل میں آؤں گا۔ اس نے عرض کی حضور وہ کون سی 3 شرطیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، اور نمبر 2 جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور نمبر 3 جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لیں۔ ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وقت مقرر پر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک صوفیہ اکرام تھے وہ بھی تشریف لے آئے، اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جولی میں سے ہاتھ ڈال کر سوکھی ہوئی روٹی نکال کر تناول فرمانے لگے۔ جب سلسلہ کھانے کا اختتام ہوا تو میزبان سے فرمایا چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیر ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگار بن گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی ہوئی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجیے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ یک زبان بول اٹھے اے اللہ کے ولی، ہم میں اس کی طاقت نہیں، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو گناہ گار دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ رفت انگیز ارشاد سن کر لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے۔ ناظرین، ہم خواہ روئیں یا ہنسیں یا جاگیں یا غفلت کی نیند سوئیں، قیامت کا دن باحق ہے۔ ترمذی شریف میں ہے اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ ان کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا۔ نمبر 1 تم نے زندگی کیسے بسر کی اور جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کئی روز پہلے ہی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پر ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری عام سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے، ہر امکانی سوال کو حل کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے، اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، رشوت بھی چل سکتی ہے، جبکہ اس کا حاصل فقط اتنا کہ کامیاب ہونے والے کو 1 سال کی ترقی مل جاتی ہے، جبکہ فیل ہونے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ 1 سال کی ملنے والی ترقی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھے تو صحیح اس دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند کشا گولیاں کھا کر ساری رات جا کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے، مگر افسوس
اس قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمانوں کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت کی نہ ختم ہونے والی ابدی راحتیں تو فیل ہونے کی صورت میں دوزخ کی ہولناک سزائیں ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔